السلام علیکم ناظرین، اردو کہانی مرکز پر آپ سب کو خوش آمدید۔ علی علی پلیز میری بات سنو، مجھے مت نکالو۔ میں اپنے شوہر کی منتیں کر رہی تھی جو سختی سے میرا بازو تھامے مجھے دروازے کی جانب لے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر چٹانوں کی سی سختی تھی، میرے پورے جسم سے جان نکل چکی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی سب ختم ہو جائے گا۔ وہ میرے بازو میں اپنی انگلیاں گاڑے مجھے بری طرح سے گھسیٹ رہا تھا، اور پھر اس نے دروازہ کھول کر جھٹکے سے مجھے باہر دھکا دے دیا۔ میری آنکھوں میں حیرانی اور بے یقینی تھی۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی۔ میرے لب بھنج گئے تھے، کہنے کو جیسے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میرے شوہر نے انگلی اٹھا کر درست لہجے میں کہا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور آئندہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا، اور پھر دروازہ زوردار آواز سے بند کر دیا۔ لیکن دروازہ بند ہونے سے پہلے میں نے صحن میں کھڑی اپنی نند کو دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، طنزیہ مسکراہٹ، اور پھر اس نے ہاتھ ہلا کر جیسے مجھے بائے بائے کیا تھا۔ میرا وجود جل کر خاک ہوا تھا۔ یہ کیا تھا میں نے، یہ کیا کیا تھا میری نند نے میرے ساتھ، اور یہ میرے شوہر نے کیا کر دیا تھا؟ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور میری نند، ہاں وہ آج جیت گئی تھی اور میں ہار گئی تھی۔ شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ میں آج تک ہارتے ہی آئی تھی، اور آج تو بات کردار کی تھی۔ آج تو میرے کردار پر وہ داغ لگا تھا جو میرے شوہر کی نظر میں کبھی بھی نہیں مٹ سکتا تھا۔ اب میں مر بھی جاتی تو وہ مجھے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ میری ایک چھوٹی سی غلطی میرے گلے کا پھندا بن چکی تھی۔ آنسوؤں کا گولا میرے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ میری حالت پہلے ہی کچھ ایسی تھی۔ میں زمین پر بیٹھی اور رونے لگی، جانے کب تک روتی رہی۔ میرا کوئی گھر بھی تو نہیں تھا، آخر جاتی بھی تو کہاں جاتی؟ 1000 بار دستک دینے پر بھی شوہر نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ اب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر مجھے پتہ نہیں تھا کہ نتیجہ اتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ اور میری نند، وہ تو آج جشن منا رہی ہوگی۔ یہ سوچتے ہی دل میں ہوک سی اٹھی تھی۔ وہ کبھی مجھے قبول نہیں کر پائی تھی، اس دن بھی نہیں جب وہ پہلی مرتبہ مجھے دیکھنے آئی تھی، اور اس کا آغاز بھی اسی دن سے ہوا تھا۔ میرا اپنا کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک بڑی بہن کے جو شادی شدہ تھی، اور میاں باہر رہتا تھا۔ میں اپنی بہن کے پاس ہی رہتی تھی۔ کالج مکمل ہوتے ہی بہن نے میرے رشتے دیکھنے شروع کر دیے۔ میرے بھی بہت سے خواب تھے، لیکن بہن جلد سے جلد میری شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے کئی بار اپنی بہن سے کہا کہ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، لیکن وہ ہر وقت گھبرائی گھبرائی میں پریشان سی رہتی تھی۔ بہن کے شوہر کو 5 سال ہو گئے تھے گئے ہوئے۔ وہ ان 5 سالوں میں ایک بار بھی نہیں آیا تھا۔ وہ ہر مہینے خرچہ بھیج دیتا تھا۔ میں اس وقت چھوٹی تھی جب بہن کی شادی ہوئی، اس لیے بہنوئی سے زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی، اور اب تو 5 سال ہو گئے تھے۔ میں ان کی شکل بھی بھول گئی تھی۔ اب وہ 1 ماہ بعد واپس آنے والے تھے، اور میری بہن ان کے آنے سے پہلے میری شادی کر دینا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی بہن پر غصہ آتا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ بھلا اتنی جلدی میں اس پر بوجھ بن گئی تھی جسے وہ سر سے اتار کر پھینکنا چاہتی تھی۔ میں نے بہت بار پوچھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار کہتی کہ تم بس دعا کرو تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ مل جائے اور میں اپنا فرض ادا کر سکوں۔ جوں جوں بہنوئی کے آنے کے دن نزدیک آ رہے تھے، ویسے ہی میری بہن کی ٹینشن بڑھتی جا رہی تھی۔ اب ہر روز بلکہ دن میں 2 دفعہ وہ میرا رشتہ دیکھنے جاتی تھیں۔ تنگ آ کر میں اپنی بہن سے ناراض ہی ہو گئی۔ میں نے اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دی، اور پھر بہنوئی کے آنے سے 1 ہفتہ پہلے ایک لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے۔ صرف لڑکی کی بہن تھی اور ایک اس کی پھپھو تھی، ساتھ میں رشتے والی ماسی تھی۔ لڑکی کی پھپھو کو تو میں پسند آ گئی تھی، لیکن لڑکے کی بہن نے مجھے دیکھتے ہی منہ بنایا تھا۔ صاف ظاہر تھا اسے میں پسند نہیں آئی تھی۔ پھر وہ لوگ میری ایک تصویر لے کر چلے گئے۔ اس دن میں خوب روئی۔ مجھے اپنی بہن سے نفرت ہو رہی تھی، جو روز مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے بھیج دیتی تھی۔ لڑکے کی ماں بہنیں 100 نکس نکالتی تھیں، لیکن میری بہن کو نہ میرے غصے کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری ناراضگی کی۔ اگلے دن وہ خوشی سے چلاتے ہوئے میرے کمرے میں آئی اور کہا،
लड़के को तुम पसंद आ गई हो। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मुझे अच्छे से याद था कि लड़के की बहन को मैं पसंद नहीं आई थी, फिर भला कैसे? मैं इसी कश्मकश में उलझी थी जब बहन ने कहा कि मैं लड़के से मिलने जा रही हूँ। अगर मुझे पसंद आया तो शादी की तारीख पक्की कर दूंगी। वो बहुत खुश थी, जबकि मैं नम आंखें लिए उन्हें देख रही थी, पर उन्होंने मेरी परवाह नहीं की। वो अपनी बात की सच्ची निकली और शाम तक उन्होंने मेरी शादी की तारीख पक्की कर दी। अगले जुम्मे निकाह था, बिल्कुल सादगी से। मैं रोती रही, लेकिन मेरी बहन तैयारियों में लगी रही। मैंने एक नज़र भी लड़के की तस्वीर नहीं देखी थी। मैंने सोच लिया था कि शादी के बाद मैं कभी पलटकर अपनी बहन को नहीं देखूंगी। और फिर मेहंदी वाले दिन, यानी निकाह से एक रात पहले, मेरे बहनोई घर आ गए। हालांकि उन्होंने 4 दिन बाद आना था। उन्हें देखकर मेरी बहन तो जैसे सदमे में चली गई। वो फटी फटी आंखों से अपने शौहर को देख रही थी, जिनकी आंखों में गुस्सा था। मैं बहनोई से लिपट गई और फिर बहन की शिकायतें लगाने लगी। मेरी बहन तो जैसे गूंगी हो गई थी। उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ चुका था। बहनोई ने मुझे कहा कि ये शादी नहीं होगी, और मैं खुशी खुशी कमरे में आ गई। थक गई थी तो सो गई। जाने किस पहर मेरी आँख खुली। मुझे प्यास लगी थी। पानी पीने किचन में गई तो बहन के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। मैं तजस्सुस के मारे रुककर सुनने लगी, और फिर जो मैंने सुना उसने मेरे औसान ख़ता कर दिए। मेरी बहन कह रही थी कि खबरदार, जो तुमने मेरी बहन की तरफ गलत नज़र से देखा। क्यों ना देखूं भाई, अब वो जवान हो चुकी है। तुम तो वैसे भी बांझ हो। मैं दूसरी शादी का हक रखता हूँ। मैं उसी से शादी करूँगा और तुम्हें तलाक दे दूँगा। मुझे लगा जैसे कोई जलजला आ गया हो। मैंने मुंह पर हाथ रखकर अपनी चीख रोकी और अपने कमरे में वापस पलट आई। अब मुझे समझ आ रही थी कि मेरी बहन मेरी शादी क्यों जल्दी करना चाहती थी। मेरे बहनोई की बुरी नज़र थी मुझ पर। कितनी ही देर में बेयकीनी की कैफियत में बैठी रही, और फिर मैंने जल्दी से दराज खोला। उसमें एक तस्वीर रखी थी, मेरे होने वाले शौहर की तस्वीर। उसकी बैक साइड पर नंबर लिखा था। ये बहन ने ही मुझे दी थी और कहा था कि अगर मैं बात करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। मैंने जल्दी से कांपते हाथों के साथ वो नंबर डायल किया, और फिर मैंने रोते रोते सब बता दिया। कुछ देर बाद मैं एक चादर में लिपट कर चुपके से घर से निकल गई। बाहर मंगेतर मुझे लेने आया था। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी होने वाली नंद मुझे देखकर चौंक पड़ी और उसके चेहरे पर नागवारियत फैल गई। फिर उसने जल्दी से काजी का बंदोबस्त किया और तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा निकाह हो चुका था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी किस जानिब को चल रही थी। मेरी नंद के चेहरे पर वाज़ेह खफगी थी। वो इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो अपने भाई की शादी धूमधाम से करना चाहती थी। पहले पहल तो मुझे यही लगा कि वो जल्दी में किए गए निकाह से खफा है, लेकिन मुझे ये बहुत बाद में पता चला कि उसे मैं सिरे से ही पसंद नहीं थी। मेरी शादी तो आनन फानन हुई थी, लेकिन मेरे शौहर ने उस रात मुझे बताया कि मैं उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी, और उसने मुझे पहली दफ़ा मेरी सहेली के घर देखा था। दरअसल वो मेरी सहेली के भाई का दोस्त था और पिछले 1 साल से मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार था। मेरे लिए ये बात बड़ी हैरान कुन और खुशगवार थी। शायद इसलिए वो मुझसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी बहन की मुखालफत के बावजूद शादी करने पर आमादा हो गया था। मेरे बहुत से खदशे थे कि बहनोई मुझे ढूंढते हुए यहाँ आ जाएगा और पता नहीं मेरी बहन का क्या बनेगा। मेरे शौहर ने सारे खदशे मोहब्बत से दूर किए और कहा कि वो जल्द ही सब ठीक कर देगा। अगला दिन बहुत खूबसूरत था, पर मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन मेरी नंद सारी रात नहीं सोई थी। उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब उसका भाई किसी और का हो चुका था। उसकी शादी हो गई थी और अब वो मेरा शौहर था। और फिर वक्त के साथ साथ उसकी नापसंदीदगी नफरत में बदल गई। वो मेरे हर काम को बिगाड़ देती और अपने भाई के सामने भोली बन जाती। मैंने अक्सर उसकी बातें सुनी थीं, जब वो मेरे शौहर से मेरी ही शिकायतें लगाती कि भाभी मुझे डांटती हैं, मुझ पर जुल्म करती हैं। पहले पहल तो मेरा शौहर भी नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन कब तक। अब उसे गुस्सा आने लगा था। वो मुझे झड़क देता था। मेरी आदत नहीं थी लगाई बुझाई करने वाली। मैं नंद की बुराई नहीं करना चाहती थी,
پر اس نے اپنے حربوں سے میرے شوہر کو مجھ سے دور کر دیا تھا۔ وہ جان کر اس کے کان بھرتی تھی۔ اس دن بھی میری صبح صبح کے وقت شوہر سے منہ ماری ہو گئی۔ وہ غصے میں گھر سے چلا گیا اور اسی دن ایک انجان نمبر سے گھر کے نمبر پر فون آیا۔ میں نے اٹھایا تو کوئی لڑکا تھا۔ جب اس نے میرا نام پوچھا تو میں نے نند کا نام لے لیا۔ میں اب اپنی نند سے بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے میرے دل میں نفرت بھر دی تھی۔ میں اسے اپنے شوہر کے سامنے ذلیل کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر اگلے دن بھی اس کا فون آیا تو میں نے نند کے نام سے چند باتیں کیں اور فون بند کر دیا۔ میری اور میرے شوہر کی صلح ہو گئی۔ اگلے دن شاید فون نہ آیا اور میں بھول بھی گئی۔ کافی دن سکون سے گزر گئے۔ نند کی وجہ سے کوئی جھگڑا نہ ہوا۔ وہ اب اپنے کام میں لگی رہتی اور پھر اچانک میری طبیعت خراب ہوئی تو میں ہسپتال چلی گئی۔ مجھے وہاں خوشخبری ملی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ میں نے اچھا کھانا بنایا اور تیار شیار ہو کر شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ پھر اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ کون ہو تم؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیونکہ اس وقت ایک غیر لڑکے کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میری جان نکل گئی، وہ بھی اس وقت جب شوہر کے آنے کا وقت تھا۔ میری بات سن کر وہ لڑکا خباثت سے مسکرایا اور کہا، جانے من مجھے بھول گئی ہو؟ پہلے پہل تو میں ڈری اور پھر غصے سے بولی، تم اندر کیسے آئے اور کون ہو تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ لڑکا ہنسنے لگا اور کہا کہ میں وہی ہوں جس سے تم روز فون پر باتیں کرتی تھی۔ میرا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس نے اپنا جو نام بتایا تھا میں پہچان گئی تھی۔ یہ وہی لڑکا تھا جس سے میں نے 2 دن اپنی نند کے نام سے بات کی تھی، لیکن وہ یہاں کیسے آیا تھا؟ میں نے اسے باہر نکالنا چاہا، لیکن اس نے جھٹکے سے میری کلائی پکڑ کر اپنی جانب کھینچی اور پھر بس۔ تبھی شوہر کا چہرہ دروازے میں نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے میری نند کھڑی تھی۔ اس نے کہا، دیکھا بھائی، آج تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا، یہ کھیل روز کھیلا جاتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، میرے شوہر نے آگے بڑھ کر ایک مکہ لڑکے کے منہ پر مارا اور اسے بھگا دیا، اور مجھے اس نے گھر سے نکال دیا۔ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں تھا۔ میں چلتی جا رہی تھی اور پھر گر گئی۔ آنکھیں کھلی تو اپنی بہن کو پاس پایا، اس کے گلے سے لگ کر رونے لگی۔ بہن کو سب بتایا۔ میرے بہنوئی نے اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ میں اسے باہر پڑی ملی تھی۔ 2 ماہ گزر گئے، نہ شوہر نے رابطہ کیا نہ میں تو پتھر کی ہو چکی تھی۔ میں اب اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میں خود زندہ لاش بن گئی تھی۔ بہن لاکھ سمجھاتی کہ اپنا نہیں تو اپنے بچے کا خیال کرو، پر میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ اور پھر ایک دن میرا شوہر آ گیا۔ اسے دیکھ کر میرے جسم میں جان پڑ گئی۔ وہ صدیوں کا تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ میں رو پڑی، روتی رہی اور اپنی بے گناہی کا ثبوت دیتی رہی۔ اس نے کہا، میں سب جانتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے بتایا کہ میری بہن کی سازش تھی۔ اس نے ہی اس لڑکے کو تمہارے بارے میں سب بتایا تھا اور گھر بلایا تھا تاکہ تمہیں میری نظروں سے گرا سکے۔ اور اب میری نند کی شادی ہو گئی تھی، پر اس کا شوہر مر چکا تھا۔ وہ اب بیوہ تھی۔ دوسری جانب اس لڑکے کی 2 بہنوں کو طلاق ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ مجھے بتا دیا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہاری بیوی کا گھر اجاڑا اور میری اپنی بہنوں کا گھر اجڑ گیا۔ تب سے میں تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پتہ ہے 1 ماہ میں کتنا ڈھونڈا ہے میں نے تمہیں۔ شوہر کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں اور میرے تو آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں اسے کیسے بتاتی کہ میں نے یہ 2 ماہ کیسے گزارے تھے؟ میں تو خود مردہ ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور انہوں نے مجھے۔ میری نند کے سارے کسبل نکل چکے تھے۔ بے شک جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں، پہلے خود اس میں گرتے ہیں۔ نند بھی مجھ سے معافی مانگ چکی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا تھا۔